جب ان کی سخاوت کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، شہید اللہ تیرا نہیں سنتا بھی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے صحبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے انہی کی بارگاہ میں دل لگا کر اس انداز سے درود پڑھیں کہ ہمارے آقا ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ آئیے بلند آواز سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہمارا اس عرس کی تقریب کے اندر آئے ہیں، حضرت میر بادشاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت کا فیضان ہمارے اوپر جاری و ساری رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اولیاء کرام کے عرس کی محفل کو کیوں منعقد کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام سے جلسے جلوس کیوں سجاتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلیں، قرآن ہی سے اس کا جواب لیں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، تاکہ بات مستحکم ہو جائے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان 6000 سے زیادہ آیتوں کے اندر تقریباً 500 ایسی آیتیں ہیں جو آیات محکمات ہیں، جن میں اللہ نے یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں ان میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ ان میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، اولیاء کرام کا ذکر قرآن میں کیسا ہوا؟ اللہ نے مکمل صورتیں اولیاء کے نام سے قرآن میں نازل فرمائی۔ آپ دیکھیے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سورت کے اندر، قرآن کے اندر ایک سورت نظر آتی ہے، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ حضرت عمران اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت عمران کا بھی ذکر کیا اور ان کے گھر والوں کا بھی ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے اور پڑھیں ہمیں سورہ مریم نظر آتی ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم اللہ کی ولیاں ہیں، یہ مریم اللہ کی ولیاں ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا، حضرت مریم کی کرامتوں کا بھی ذکر فرمایا، حضرت مریم کس طریقے سے پیدا ہوئی اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور آگے قرآن کی تلاوت کریں، سورہ لقمان ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر کیا ہے؟ یہ لقمان بھی تو اللہ کے ولی ہے، اس میں اللہ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو اور پڑھتے چلے جائیں، ہمیں ایک سورت ملتی ہے جس کا نام سورہ کہف ہے۔ یہ سورہ کہف کون سی سورت ہے؟ یہ وہ سورت ہے جسے اللہ کے ولیوں سے نسبت حاصل ہے۔ کہف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے نام سے بھی قرآن میں سورتوں کو نازل فرمایا، نہ صرف اولیاء کے نام سے سورتوں کو نازل فرمایا، اگر کسی جگہ کو ولیوں سے نسبت ہو گئی ہے اللہ نے قرآن شریف کے اندر اس جگہ کے نام کی سورت بھی قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ ولیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت محمودہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، اتنی باتوں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اب ولی کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ولی کا ذکر کریں گے تو کیا ملے گا؟ حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ جہاں صالحین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، دکان میں رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، تو آپ کبھی غوث پاک کا تذکرہ کر لیجئے، کبھی غریب نواز کا تذکرہ کر لیجئے، کبھی صابر پیا کا تذکرہ کر لیجئے، کبھی قطب المدار کا تذکرہ کر لیجئے، کبھی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر لیجئے، کبھی خواجہ قانون کا ذکر کر لیجئے، کبھی غوث گوالیری کا ذکر کر لیجئے، کبھی حضرت میر بادشاہ کا ذکر کر لیجئے۔ ادھر آپ ذکر کریں گے اللہ کی وجہ سے رحمتیں نازل فرما دے گا، برکتیں نازل فرما دے گا۔ عزیزان محترم، کہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کہاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں؟ جہاں ولی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو، ارے جہاں ولی کا
ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہو، وہاں برکتیں نازل ہو۔ جس جگہ پر خود اللہ کا ولی موجود ہو، بتاؤ وہاں کس قدر رحمتیں نازل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس سے میر بادشاہ حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ میری آواز آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مائک کے ایکو کی وجہ سے یا مائک کی سیٹنگ کی وجہ سے آپ کو آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو؟ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کا آواز زیادہ کھلی ہو، آپ کے کانوں کے پردوں پر زیادہ تیز جا کے ٹکرا رہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا؟ ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ، ولی کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ، اور ولی کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ طیلمی کے اندر امام طیلمی نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ ولی کا ذکر کریں گے رحمتیں نازل ہوں گی، ولی کا ذکر کریں گے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ فائدہ تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث سنیے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جماعت اولیاء سے فرمائے گا کہ جماعت اولیاء جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، جاؤ تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ۔ جماعت اولیاء کیا کہے گی؟ اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ادخلتهم النار۔ جماعت اولیاء کہے گی اے پروردگار عالم، جو لوگ ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، مولا ان کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، ان کے بغیر ہم جنت میں کیسے پہنچ جائیں؟ ان کو چھوڑ کر ہم جنت میں کیسے چلے جائیں؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی جماعت اولیاء سے فرمائے گا من عرفتم فاخرجوا من النار۔ یہ جماعت اولیاء جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ، اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب اس حدیث کا تھوڑا مفہومی ترجمہ کر دوں۔ وہاں تمام اولیاء کرام ہوں گے، وہاں غوث اعظم بھی ہوں گے، وہاں غریب نواز بھی ہوں گے، وہاں صابر پیا بھی ہوں گے، وہاں قطب المدار بھی ہوں گے، وہاں حضرت غوث گوالیاری بھی ہوں گے، وہاں حضرت میر بادشاہ علیہ الرحمہ بھی ہوں گے، سارے کے سارے اولیاء ہوں گے۔ رب فرمائے گا جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جو تمہارا محبت کرنے والا جہنم میں پہنچ گیا ہے، اسے جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جو ولی کا چاہنے والا اگر جہنم میں پہنچ گیا ہے، اللہ انہیں جہنم سے نکالتا اور جنت میں بھیج دیتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہ فرمایا، اللہ ایسا نہیں فرمائے گا۔ اگر ایسا کر دیتا تو کوئی کہہ سکتا تھا ان کی جہنم میں رکنے کی سزا پوری ہو گئی ہوگی، ان کے جہنم میں رکنے کا پیریڈ پورا ہو گیا ہوگا، اس لیے اللہ نے انہیں جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں بھیج دیا۔ ولی کی شان سمجھ میں نہیں آتی، ولی کا مقام سمجھ میں نہیں آتا، ولی کی عظمتیں سمجھ میں نہیں آتی، ولی کی نعمتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج اللہ بھی ولی کا پاور دکھانا چاہتا ہے، ولی کا مقام بتانا چاہتا ہے، ولی کی عزتیں عظمتیں رفعتیں بتانا چاہتا ہے۔ رب فرما رہا ہے ایک جماعت اولیاء جس کو جانتے ہو جہنم سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب غوث اعظم ہوں گے، غوث اعظم دیکھیں گے کون گیارہویں کرتا تھا، کون اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے گیارہویں میں کھانا کھلایا کرتا تھا، لنگر کرتا تھا، مجلسیں کرتا تھا۔ غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو نکال کر جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، وہاں غریب نواز بھی ہوں گے، غریب نواز دیکھ رہے ہوں گے اس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، اس کا دھندا اجازت نہیں دیتا تھا، اس کی جاب اجازت نہیں دیتی تھی، مگر سب چھوڑ چھاڑ کر یہ اجمیر آتا تھا، ہر چھٹی پہ آتا تھا، سال میں آتا تھا۔
نواز سے مجھ سے محبت کرتا تھا، اب غریب نواز مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، سارے کے سارے اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ محبوب الہی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ صابر پیا اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت وارث پیا اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، حضرت غوث گوالیری دیکھ رہے ہوں گے گوالیئر کے لوگ کدھر ہیں، گوالیئر کے لوگ کدھر ہیں، وہ گوالیئر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت خواجہ خانون بھی ہوں گے، وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہاں حضرت میر بادشاہ علیہ الرحمہ بھی ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے کون کون ہم سے محبت کرتا تھا، کون کون ہم سے الفت رکھتا تھا، یہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، سارے اولیاء تو یہ کر رہے ہوں گے، وہاں بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، وہاں امام عشق و محبت بھی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہوں گے؟ ہمارا عقیدہ کہتا ہے، ہماری محبت کہتی ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہوں گے جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے ولی کی محبت سے ہوتا کیا ہے، ولی کی چاہت سے ہوتا کیا ہے، ان کی مجلسیں سجانے سے ہوتا کیا ہے، ان کے نام پر لنگر لگانے سے ہوتا کیا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے سے ہوتا کیا ہے۔ عزیزان محترم، حاجی نواز عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور وہ افسوس کے ساتھ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی ولیوں سے محبت کر لیتے، ہم بھی ان سے چاہت رکھ لیتے۔ عزیزان محترم، سارے اولیاء اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت جھوم کر کہہ رہے ہوں گے اے لوگوں، ہم نے تو بہت کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور سے میر بادشاہ، فیضان میر بادشاہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ اور جی لگا کر بولے سبحان اللہ، اور دل لگا کر بولے سبحان اللہ، اور محبتوں سے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا، اتنی گفتگو سے یہ پتا چلا ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ، ولی کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ۔ ولی کا ذکر کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، ولی کا ذکر کریں گے تو اس سے آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ عزیزان محترم، اولیاء کرام کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے ذرا بلند آواز سے پہلے جی لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ آئیے بخاری کی حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء انا قائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته رواه البخاری فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے اس حدیث میں، کیا ہے اس حدیث میں؟ اور اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک حدیث اور سنیے بخاری شریف کی۔ آپ سارے کے سارے لوگ جو آئے ہیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ آپ حضرت میر بادشاہ سے محبت کرتے ہیں بھائی، اسی لیے تو آئے ہیں نا۔ کیوں اپنی نیندوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ کچھ چہرے تو مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو 200, 250, 300 کلومیٹر دور سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے ولی سے محبت۔ بے شک۔ اب بخاری کی حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں المرء ما من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا بے شک۔ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہو۔ اب اگر کوئی کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو وہ ولی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی
کسی دنیا دار سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے پھر وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں دنیا میں بھی اولیاء کے سائے میں رکھ اور ہمیں آخرت میں بھی اولیاء کے سائے میں رکھ۔ اور ایک حدیث اور سناؤں، بخاری شریف کی وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض۔ رواه البخاری في صحیحه ورواه مسلم في صحیحه متفق علیہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پہ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے اس حدیث کا مطلب؟ اذا احب اللہ العبد، اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ نے اتنا فرما دیا، اتنا کافی تھا، اتنا کافی تھا کہ حضرت جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے، لیکن نہیں، اللہ فرما رہا ہے اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے اور تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور اے جبریل نہ صرف تم محبت کرو بلکہ آسمانوں پر اعلان کر دو جتنے آسمان میں فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں۔ کس سے؟ جس سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے ولی سے پہلے آسمان والے محبت کر رہے ہیں، یعنی ولی کی شان وہ شان کہ نہ صرف خاکی بیٹھے آئیے بڑے آئیے ان کو بول دیجیے آدھے گھنٹے بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آدھا 15 منٹ کے بعد بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کوئی دقت نہیں، آپ چلے آئیے، نیچے چلے جائیے۔ بولیے مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین پر اعلان ہو جاتا ہے کہ رب کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے زمین والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب بتاؤ یہ حضرت میر بادشاہ علیہ رحمہ کا دور سے ہے 180واں عرص ہے۔ بتاؤ کوئی ہے جس نے حضرت میر بادشاہ کو دیکھا؟ کوئی ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جس نے حضرت میر بادشاہ کو دیکھا ہو یا حضرت میر بادشاہ سے ڈائریکٹ کسی کا تعلق ہو؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ چلو یہ تو 180واں عرص ہے، 180 سال انہیں وصال کیے ہوئے غوث اعظم کو تو 1000 سال ہو گئے، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ غریب نواز کو کئی سو سال ہو گئے، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ غوث گوالیاری سے ہم محبت کرتے ہیں، خواجہ خانون سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسے ہم کرتے ہیں؟ یہ محبت ایسے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت میر بادشاہ علیہ رحمہ کی جو محبت ہمارے آپ کے دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ عزیزان محترم تو سمجھ لیجئے اولیاء کرام کی محبت بڑی عظمت والی چیز ہے، اور اولیاء کرام کی محبت سے کیسے فیض ملتا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر مچل کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے بولیں یا رسول اللہ۔ مجالس السنیہ کے اندر